دل والی گلی اور اٹیچڈ واش روم پر بحث۔ بہوؤں میں سے کوئی بھی صبح نہا کر نکلتا تو ساس کا موت پورا دن آف رہتا۔ نئی نویلی دلہن کو رخصتی کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس کے کمرے میں اٹیچڈ واش روم نہیں ہے۔ صحن میں ایک واش روم ہے جو اس کے علاوہ بھی کئی افراد کے استعمال میں ہے، اور کئی بار تو باقاعدہ باری کے انتظار کے بعد یہ واش روم استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سین یوں تو ہم نیوز کے ڈرامے دل والی گلی کا ہے، لیکن ایسی دیکھنے کے بعد ناظرین میں سے بہت سی خواتین کو اپنا وقت یاد آیا جب شادی کے بعد خصوصاً شروع کے دنوں میں وہ واش روم کی پرائیویسی کو ترستی تھیں۔ مڈل کلاس جوائنٹ فیملی میں بیاہ کر آنے کے بعد اب تک شاید کچن کے مسائل ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن کسی ڈرامے میں اٹیچڈ واش روم کا مسئلہ شاید پہلی بار ڈسکس ہوا ہے، اور ناظرین کے مطابق یہی وجہ ہے کہ دل والی گلی انہیں کافی پسند آ رہا ہے۔ واش روم سے شروع ہونے والے پرائیویسی کے مسائل شادی شدہ زندگی کے ہر معاملے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے میں بظاہر ہلکی پھلکی لیکن انتہائی حساس طریقے سے ان تمام مسائل پر بات کی۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی کے رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر دکھائے جانے والے ڈراموں میں سے ایک ہے۔ بہترین سکرپٹ اور ہدایت کاری کے ساتھ مرکزی کردار مجی اور ڈیجو یعنی حمزہ سہیل اور سجل علی ایک ساتھ بے حد پسند کیے جا رہے ہیں۔ مجی اور ڈیجو نے شادی تو خاندان کی مخالفت کے باوجود محبت میں کی ہے، لیکن پرائیویسی کا نہ ہونا ان کی محبت کا سب سے بڑا امتحان بن گیا ہے۔ مجی سے کوئی گھر کا پتہ پوچھے تو کہتا ہے کہ برائٹ فیوچر سکول، کیونکہ ان کی رہائش اسی سکول کی چھت پر بنے کمرے میں ہے، جبکہ سکول اس کی اماں بطور پرنسپل چلاتی ہے۔ مجی کی بہنوئی سکول میں کام بھی کرتے ہیں اور اسی سکول کے رہائشی بھی ہیں۔ خاندان بھر کی مداخلت کے علاوہ سکول سٹاف اور بچے سب اس نئے جوڑے کے نئے سفر میں شامل ہیں۔ تو جس وقت ڈیجو لائن میں واش روم جانے کا انتظار کرتی ہیں تو کورس میں لب پہ آتی گاتے بچے ان کو مزید یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں نہیں کسی پبلک پلیس یعنی عوامی مقام پر رہتی ہے۔ ہم جس فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہو سکتا یار، ہم اپنی بیوی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے، کھل کے ہنس نہیں سکتے، ماں بہنیں انسیکیور ہو جاتی ہیں۔ مجھے اپنے دوست کے سامنے یہ ڈاکے روتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ اس سے زیادہ آزادی اور پرائیویسی تو انہیں شادی سے پہلے میسر ہو جاتی تھی، لیکن ایک شادی شدہ جوڑے کی زندگی پر ان سے زیادہ دوسروں کا قبضہ ہوتا ہے۔ BBC نے کچھ ایسی خواتین سے بات بھی کی جنہوں نے شادی کے بعد ایسے گھر میں گزارا کیا جہاں ان کے کمرے سے ملحق واش روم نہیں تھا۔ اسما بی ہاؤس وائف ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ خاندان بھر کا واش روم سانجھا ہونے کی وجہ سے ان کے اپنے شوہر سے تعلقات بہت خراب رہے۔ اسما ایسے واش روم میں جانے اور نہانے سے کتراتی تھی جہاں سب کو ان کی مکمل روٹین کا پتہ چلتا رہے۔ جہاں سب مکان بنایا جاتا ہے وہاں شادی شدہ افراد کے لیے پرائیویسی والا باتھ روم کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ مجھے بری میں جو جوڑے دیے تھے وہ بے شک نہ دیتے لیکن ایک باتھ روم بنوا دیتے۔ اسما نے زچگی اور بچے کی پیدائش کے بعد بھی صحن والا واش روم ہی استعمال کیا جو ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ شادی کے 5 سال کے بعد دوسرے بچے کی پیدائش پر انہوں نے ہی آخر کمرے سے ملحق گیلری میں ایک واش روم بنوایا اور سکھ کا سانس لیا۔ ایک اور خاتون نے نام نہ ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اور ان کی 2 دیورانیاں وہی واش روم استعمال کرتی تھیں جو ان کے ساس سسر نند اور دیور کے استعمال میں بھی تھا۔ بہوؤں میں سے کوئی بھی صبح نہا کر نکلتا تو ساس کا موت پورا دن آف رہتا۔ ساس کا کہنا تھا کہ ان کی جوان بیٹیوں کے ہوتے یوں گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، لیکن کبھی انہوں نے واش روم الگ سے بنوانے کا نہیں سوچا۔ جوائنٹ فیملی اور شادی شدہ زندگی سے باہر بھی پاکستان میں پبلک پلسز پر خواتین کے لیے واش روم نہ ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے، جبکہ پیریڈز جیسے مسائل کے ساتھ انہیں مردوں سے کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ صاف ستھرے اور محفوظ واش روم ان کی رسائی میں ہوں۔ پرائیویسی کا یہ مسئلہ گھروں کے اندر ہی نہیں باہر بھی مجی اور ڈیجو کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ڈیجو کی ناراضگی کے بعد مجی گھر والوں سے چھپ کر اسے ایک ہوٹل کے کمرے میں لے جاتا ہے تاکہ آزادی کے ساتھ ہنی مون منا سکے، لیکن یہاں ہوٹل کا عملہ ان سے نکاح نامہ طلب کرتا ہے اور کسی بھی صورت میں انہیں شادی شدہ ماننے پر تیار نہیں ہوتا۔ دوست کی سفارش کے بعد کمرہ تو مل جاتا ہے لیکن جلد ہی پولیس آ کر پوچھ گچھ کرنے لگتی ہے اور نکاح نامہ نہ ہونے پر مشکوک مانتے ہوئے انہیں تھانے لے جاتی۔ بظاہر یہ مضحکہ خیز صورتحال ہے لیکن اس کی سنجیدگی کا اندازہ تب ہوتا ہے جب یہ دکھائی دیتا ہے کہ 2 پیار کرنے والوں کی شادی صرف اس لیے خطرے میں پڑ رہی ہے کہ کوئی ان کی شخصی آزادی کا احترام کرنے کو تیار نہیں۔
تھانے میں دھونس جرائم پیشہ ہونے کا الزام اور ہراسانی کے بیچ ہتھکڑی لگا مجی اور ڈیجو بے چارگی کی آخری حد کو چھو رہے ہوتے ہیں جب ایک سینئر افسر ان کی گردن چھواتا ہے اور ماتحتوں کی سرزنش بھی کرتا ہے۔ یہی سینئر افسر دونوں سے وہ جملے بھی کہتا ہے جو کسی بھی شہری کو اس کے حقوق جاننے کو لازم ہے۔ گھر سے نکل کر آپ کو ہوٹل میں کمرہ لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال تو یہ ہے۔ آپ لوگ چانس دیتے ہیں ہمارے کچھ بے ایمان لوگوں کو، وہ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں اب کی ان مجبوریوں کا۔ آئندہ اپنے کبھی کسی پولیس والے سے بلیک میل نہیں ہونا۔ قانون میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ہم لوگ اب کے نکاح نامے چیک کرتے پھریں۔ قانونی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ پولیس کسی بھی جوڑے سے ان کی شادی کے ثبوت کے طور پر نکاح نامہ طلب نہیں کر سکتی کیونکہ یہ شخصی آزادی کے حق کے خلاف ہے۔ جبکہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ کراچی پولیس چیف نے خود نوٹیفیکیشن جاری کر کے کہا کہ پولیس عملے کو کسی سے نکاح نامہ طلب کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے۔ خاتون وکیل فاطمہ بٹ کا بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یہی کہنا تھا کہ عدالت میں بھی کسی مرد اور عورت کے باہم میاں بیوی ہونے کے دعوے کے بعد نکاح نامے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ تو یوں باتوں باتوں میں دل والی گلی میں وہ باتیں کہہ دی گئیں جو سننے کے بعد یہی لگا کہ یہ تو ہمارے ہی دل کی بات ہے۔ مرکزی کرداروں کے گرد گھومتے اس موضوعات کے علاوہ ڈرامے کے سپورٹنگ رولز بھی جاندار ہیں۔ سالہ بہنوئی کی محبت، مڈل کلاس بہن بھائیوں کی تکرار، انزائٹی یا پریشانی میں بلا تکان کھانے کی عادت، گلی محلے کے پرائیویٹ سکولز میں سٹاف کا استحصال، سب سنجیدہ باتیں اتنے دلفریب انداز سے کہہ دی گئی ہیں کہ ناظرین ہنس دیتے ہیں لیکن نم آنکھوں کے ساتھ۔